السیدنا ابو بکر الصدیق هو خلیفۃ رسول اللہ ونائبہ وامام الصحابۃ والتابعین وخلیفۃ النبی خلیفتہ بلا فصل۔ عموماً میں جس جگہ بھی جاتا ہوں، چونکہ میری پہچان ذکر آل بیت بن چکی ہے، تو زیادہ تر لوگ مجھے ان مواقع پر مدعو کرتے ہیں کہ جہاں ایام ہی آل بیت کے ہوتے ہیں، اور میرا ایک بڑا پکا بڑا پرانا ایک مزاج ہے کہ میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ عام یار لوگوں کو اس سے یہ یا مغالطہ ہو گیا یا پھر شیطان نے ان کے کان میں کانا پھونسی کی کہ جناب یہ تو علی علی کرتا ہے تو یہ تو صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ تجاہل عارفانہ ہے۔ آج کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں یہ کالا شیطان پکڑا ہوا ہے۔ اگر صرف میرے فضائل صحابہ کے عنوان ہی تلاش کر لیں تو صرف میرے یوٹیوب چینل پہ صرف افضلیت ابو بکر صدیق پر کم از کم 10 خطاب آپ کو ملیں گے، اور وہ صرف خطاب نہیں ہے نام کے۔ بہت ساروں کو تو وہ افضلیت افضلیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو اہل سنت کے عقیدے کا ہی نہیں پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈرامہ ایسا لگایا ہوا ہوتا ہے، یوں سمجھ آتی ہے کہ یار یہی بس ٹھیکیدار بن گئے اہل سنت کے۔ الحمدللہ العظیم ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور میں جتنی دیر میں نے سنا بڑا مزہ آیا۔ حضرت قبلہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب کے بڑے زبردست گفتگو، اور یہی ہمارا مزاج ہے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل تنگ نہیں ہوتا، کھلا دل ہے۔ اور آج انہوں نے بھی بتایا اور ابھی میں بھی بتاؤں گا کہ ہم پھر شان صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت خلیفہ بلا فصل سید الصحابۃ والتابعین امام المسلمین امام الصحابۃ والتابعین حضرت سیدنا یار غار و یار مزار مصطفیٰ اکرم و اتقائے امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شان ابو بکر صدیق کیا ہے، اور چونکہ چوہان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر لب کشائی کے لیے مدعو کیا، تو کوشش کروں گا کہ از اول تا آخر میں شان ابو بکر صدیق ہی آپ کے سامنے بیان کروں، اور میں ساتھ یہ بھی کوشش کروں گا کہ سونے صدیق کے بارے میں جو میرے محبوب نے کہا ہے، مولا علی نے جو ارشادات فرمائے ہیں، زیادہ ان کو میں کوٹ کروں تاکہ یہ چیز اظہر من الشمس ہو جائے، تشت از بام ہو جائے کہ اہل سنت ہی سچے ہیں۔ کیوں کہ ہم علی علی کرتے ہیں صدیق کی سنت سمجھ کے، صدیق کے نعرے لگاتے ہیں علی کی سنت سمجھ کر۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے انسان ہیں۔ یار لفظ میں نے کیا بولا ہے؟ اس امت کے، بولیے اس امت کے سب سے بڑے انسان ہیں۔ تو مذہبی لحاظ سے سب سے بڑا وہی ہو سکتا ہے کہ جو ایمانی اعتبار سے بڑا پاورفل ہو۔ کس اعتبار سے؟ ایمان کے اعتبار سے بڑا پاورفل ہو۔ میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہ ایمان کی طاقت کتنی ہے، اور ایمانی حوالے سے ابو بکر صدیق کتنا امیر جنا ہے۔ تھوڑا سا سنیے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی سرور کون و مقام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے فرمائے گا کہ انطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مسقال حبت خردل من ایمان فاخرجہ من النار، او کما قال۔
میری گفتگو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی مواد اور میٹیریل دو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر. میں تھوڑا ذوق آپ کا ضرور پورا کروں گا درمیان میں، لیکن خدا کے لیے ذرا یہ سننا ہے آپ نے بڑے دل کے کانوں سے کہ بھی ابو بکر صدیق کون ہے. تو سب سے پہلے ایمان ابو بکر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث آپ سنیں کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کہا جائے گا مجھے کہ حبیب جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہو. بھائی توجہ ہے، رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم. یار آپ نے دیکھا ہے رائی کا دانہ ہوتا کتنا ہے، تو آپ اس کو 3 درجے اور کم کرو تو پیچھے رہ کیسے جاتی ہے. توجہ ہے، رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اور اس سے بھی کم جس کے دل میں ایمان موجود ہے اسے جنت میں داخل کر. یہ آگے جی ایک سائیڈ. اب دوسری سائیڈ کی طرف جاتے ہیں ہم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حالت کفر میں مر گئے، اگر وہ فدیے کے طور پر پوری زمین جتنا سونا بھی لے کے آئے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تھوڑا جا ذہن حاضر رکھو، جنت میں کون جائے گا؟ یار لفظ بولو نا. رائس کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم. جس کے دل میں ایمان ہے، قیمت کیا لگی؟ بولو بولو، قیمت کیا لگی؟ اسے کیا ملا؟ جنت. اچھا اب یہ جنت ہے کتنی مہنگی؟ بھائی ہم نے سمجھنا ہے نا، یہ جنت ہے کتنی مہنگی. رب فرماتا ہے کہ اگر پوری زمین جتنا سونا بھی لے کے آئے، پوری زمین جتنا سونا بھی لے کے آئے، ہوں وہ کافر جنت میں داخل ہونا چاہیں نہیں، ہرگز نہیں داخل ہو سکتے، ہرگز نہیں داخل ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ایمان کی جسامت رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہو، تو رائی کے دانے سے 3 درجے کم ایمان کتنا مہنگا ہے کہ پوری زمین جتنا سونا ہو وہ رائی کے دانے سے کم سے کم سے کم ایمان مہنگا ہے. بھائی میں آنے لگا ہوں شان صدیق کو بیان کرنے کے لیے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان کس قدر قیمتی ہے کہ پوری زمین جتنا سونا آ جائے وہ سونا گھٹیا ہے، وہ رائی کے دانے سے 3 درجے کم ایمان اعلیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، وہ اتنا امیر ہے کہ دوسری طرف بندہ دعویٰ کرے کہ یہ ساری زمینوں جتنا میرے پاس سونا ہے تو وہ سینہ تان کے کہے گا قرآن و حدیث کی بولی میں تجھ سے زیادہ امیر ہوں. اگر اتنا سمجھ گئے تو پھر آؤ اب تولو. اگر ہے کسی کی عقل میں اتنی قوت، ہے کسی کے ترازو میں اتنی جسامت کہ وہ ناپا تولی کرے، تو پھر میرے مصطفیٰ کے یار حضرت سیدنا عمر آپ فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمانہم
لرجحا ایمانہ، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان کتنا ہے، ایک پلڑے پہ کل کائنات کے لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے پہ اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان بھاری ہے۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر ذرا سننا ہے، اور جس امت کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے اس امت میں مولا علی بھی ہیں۔ مولا علی کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک پلڑے پہ علی کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے پہ 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیے جائیں، پلڑا علی کے ایمان والا بھاری ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ارے رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان اتنا مہنگا ہے کہ ساری زمین جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ ایمان کتنا بڑا ہوگا کہ جو 7 زمینوں سے بھی بھاری ہے، 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہے۔ پہلی بات تو آ گئی کس کی؟ ایمان کی۔ میں صرف کوشش کروں گا قرآن اور حدیث۔ ویسے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس محبوب اور ممدوح کا ذکر لے کے بیٹھے وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ جلدی جلدی میں کوشش کر رہا ہوں ذرا جلدی جلدی چیزیں عرض کروں۔ نظر کیسے آتے تھے؟ بخاری شریف۔ میرے اپنے استدلالات ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کو مزہ آئے گا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر حضرت رسول خدا کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، توجہ ہے، اور 3 دن غار ثور میں گزار کر جب یہ دونوں یار مدینے میں پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں حضور کون ہے۔ یار صورت کی بات ہے نا، تو میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بھئی صورت ابو بکر صدیق کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ داخل ہوئے مدینے میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا لوگوں کو ان میں حضور کون ہے، ان میں ابو بکر کون ہے۔ تو ابو بکر نے جب یہ ان کا پریشانی کا رنگ دیکھا تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ حتی زللا علی رسول اللہ بردائی فعرف الناس رسول اللہ۔ حضرت صدیق کھڑے ہوئے، اپنی چادر تانی، حضور چل رہے ہیں، یہ غلاموں کی طرح چادر اوپر تان کے چل رہے ہیں تاکہ پتا چلے وہ امام ہے، یہ غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تو ذرا میرے خیال میں میرا دل کرتے اسی کو پڑھ لیتے ہیں، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، لکھا ہے لوح قلب پر ابو بکر، ابو بکر، ہے لکھا ہے لوح قلب پر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ماشاءاللہ، ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، لکھا ہے لوح قلب پر، لکھا ہے لوح قلب پر، اور رقم ہے یہ عرش پر ابو بکر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے گھر سے یہ بات نہیں کر رہا کہ عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے سونے نبی ابن عرف العبدی آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کے اوپر جدھر جدھر تمہارے نبی کا نام لکھا تھا، نبی کے نام کے بعد میرے غلام ابو بکر کا نام لکھا تھا۔ لکھا ہے لوح
ہے قلب پر، رقم ہے یہ عرش پر، اور گلی گلی نگر نگر ابو بکر، بولنا ہے سب نے ابو بکر ابو بکر۔ آج میرے بھائی عبید چوہان نے، اور جیسے کہا گیا سالہ سال سے یہ جو جلسہ ہے شان صدیق اکبر والا، میں تھوڑا اس کی بھی شرعی حیثیت بیان کر دوں۔ اس سے پہلے آپ لوگ میری گفتگو سنتے رہتے ہو کہ نبی کی آل بیت کے ترانے سننا سنانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، سیم اسی طرح سونے ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا بھی حضور کی سنت ہے، ذکر ابو بکر سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ بھائی میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا حسان بن ثابت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حال قلتا فی ابی بکر شیئا، حسان میرے بارے میں تو میری نعتیں کہتے رہتے ہو، میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے تم نے؟ حضرت حسان خود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں نے لکھا ہے، سنیں ہو ذرا، فرمایا پھر سناؤ نا۔ تو جناب حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اذا تذکرت شجوا من اخی ثقہ فاذکرها ابا بکر بما فعلا خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا والثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل وثانی اثنین في الغار المنیف وقد طافل ضو بهم اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریت لم يعدل به رجلا۔ اب سنیے جناب حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور منقبت ابو بکر کو پڑھا، اس منقبت کے اندر 5 نقطے بیان کیے۔ حضرت حسان بن ثابت نے نقطہ نمبر 1، سبحان اللہ کی آواز ہے، نقطہ نمبر 1 جناب حسان بن ثابت آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کے غم اور حزن کو یاد کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صدیق کے غم اور حزن کو یاد کر کہ تھا غار میں جان کا غم نہیں تھا، محمد عربی کی ذات کا غم تھا۔ اب سننے خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا، خیر البریہ بعد رسول اللہ، حضور تو بعد سب تو چنگا جنا ابو بکر صدیق ہے۔ نہیں سنیوں کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اور بھائی بولو سنیوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے، خدا کی قسم میں اب بھی آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یہ جو مولوی آج صرف اپنی تقریریں لگانے کے لیے رولا ڈالا ہوا ہے کہ افضلیت کا مسئلہ بڑا مارگ آ گیا، افضلیت کا معاملہ آ گیا، میں بڑے بڑے جلسوں میں چیلنج کر چکا ہوں، پاکستان کے اندر کوئی ایک سنی تشخص والا عالم یا پیر بتاؤ جس کا تشخص اہل سنت کا ہو اور وہ ابو بکر صدیق کو افضل نہ مانتا ہو۔ ایویں ڈرامہ لگایا ہوئے جی افضلیت یہ ہو گئی، افضلیت یہ ہو گئی، اور سنیوں کا بچہ بچہ مانتا اور جانتا ہے کہ امت کا سب سے بڑا انسان ابو بکر صدیق ہے۔ بولیں سارے سبحان اللہ کی آواز۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، خطبہ یہ پڑھا جاتا تھا ہمارے کانوں میں، آج بھی اپنے گاؤں کی مسجد کے امام کا وہ خطبہ آج بھی ہمارے کانوں میں اس کی آواز ٹکرا رہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق۔ جو چیز ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے شور ڈالو، اور جو چیز ہے اس پہ چپ کر جاؤ۔ افضلیت صدیق کا کوئی بھی سنیوں میں منکر نہیں، البتہ سنیوں کے لبادے میں یزید کے پیروکار ہیں، ان پہ بھی بولو۔ سنیوں کے لبادے میں مولا علی کے بغضی ہیں، اس پہ لب کھولو۔ سنیوں کے لبادے میں آمنہ کے لال کے آل کے گستاخ موجود ہیں، ان کے
بارے میں بولو. میں پھر کہتا ہوں چیلنج ہے میرا, پاکستان کی سرزمین پر ایک بندہ بتاؤ جس کا تشخص سنی عالم کا ہو, جس کا تشخص سنی عالم کا ہو اور وہ افضلیت ابو بکر صدیق کو مانتا نہ ہو. میں کٹر قسم کا پنجتن نہیں ہوں, میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم علی علی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, سیدہ زہرا کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ ہم قبر میں جائیں گے, ہمارے جنازے بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی جنا حیدری ملنگ سی جا رہے تھے علی علی ہو رہے. لیکن ایک جملہ سنو اپنے کانوں میں, اس کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا ہے آپ نے, وہ کیا ہے؟ میں ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء مانتا ہوں. میں کسی مولوی سے ڈر کے نہیں, یا میں کسی جناب کسی امام کے کھاتے میں نہیں میں کہتا فلانے مولوی نے لکھا ہے ابو بکر افضل ہے تو میں ابو بکر کو افضل مانتا ہوں. رب کی قسم میرے محبوب علی پاک فرماتے ہیں ابو بکر افضل ہے, میں اس لیے ابو بکر کو افضل مانتا ہوں. بولو سارے سبحان اللہ کی آواز ہے. اور جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے ہم گو نہیں کرتے, ہم سینہ تان کے کہتے ہیں جو عقیدہ ہے وہ ہے. حدیث سنے بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پیارے ساتھی ہیں, حضور کے صحابی ہیں, حضرت سیدنا ابو جوحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی تشریف لائے تو ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو جوحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوراً بولے, انہوں نے کہا کہ جاء خیر الناس بعد رسول اللہ, او لوگو حضور تو بعد سب تو افضل ترین بندہ آ گیا ہے. قال علی بن ابی طالب رسول اللہ کے پیارے یار حضرت علی نے فرمایا مہلن یا ابا جوحیفہ, فرمایا ابو جوحیفہ اس گل نو چھڈ, اما اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ, میں تجھے نہ بتاؤں کہ حضور کے بعد سب تو بہترین انسان کون ہے, میں نہ بتاؤں؟ حضرت ابو جوحیفہ خاموش. بتائیے علی, آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر الناس بعد رسول اللہ, اور اگر حضور کے بعد سب سے بہترین بندہ دیکھنا ہے ابو بکر کو دیکھ, پھر عمر کو دیکھ. تو جب میرا محبوب علی ابو بکر صدیق کو افضل کہتا ہے تو میں محبوب کو بھی مانتا ہوں اور محبوب کی بھی مانتا ہوں, میں اہل بیت کو بھی مانتا ہوں اور اہل بیت کی بھی. یہ کسی مولوی سے ڈر کے ہم اپنے عقیدے نہیں بناتے ہیں, ہمارے عقیدے روز اول سے ہیں.